میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ اور آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں۔ میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں سے شمع جلا دوں۔ اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں۔ اور روضہ آقا پیش نظر ہے، اور روضہ آقا پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے۔ مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں۔ اور بے نگاہی پہ میری نہ جائے، بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدہ بر میرے نزدیک آئے۔ معتمدنا غوثنا بغیاسنا ومغیثنا بغیثنا عوننا وعیاننا ومعیننا وعیننا
مطلوبنا ومسحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے میری اور آپ کی حاضری قبول ہو. خدا کرے کہ یہ حاضری ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا سامان ثابت ہو. خدا کرے اس حاضری کا صدقہ مجھے اور آپ کو زندگی میں بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو. خدا ذوالجلال رحم فرمائے جس طرح مجھے اور آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے وہ قادر ہے کہ اسی طرح مدینہ پاک میں بھی اکٹھا کر دے. مجھے خوشی ہے عزیزوں سے مل کر، دوستوں کا، بچوں کا، بیٹوں کا اصرار تھا. میں بیماری کی حالت میں ہوں، تکلیف کی صورت میں پہنچا ہوں. آپ کے ساتھ محبت کا وعدہ جو تھا وہ پورا کرنے کے لیے میں نے ایک آیا پاک تلاوت کی ہے جس میں خلاق کائنات میرا اور آپ کا رب اپنے رب ہونے کا اظہار فرماتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. کچھ زمینیں ہموار ہیں، آپ زمیندار لوگ ہیں. اس ہموار زمین کو کنویں کا پانی بھی لگتا ہے، نہر کا پانی بھی لگ جاتا ہے، ٹیوب ویل کا پانی بھی لگتا ہے. وہ زمین، کچھ ایسی زمینیں ہیں جو بنجر ہیں، اجڑی ہوئی ہیں اور ٹیلا ہے. نہ نہر کا پانی جا سکتا ہے، نہ کنویں کا پانی جا سکتا ہے، نہ ٹیوب ویل کا پانی جا سکتا ہے. وہ زمین جو بنجر ہے اور ٹیلا ہے، اسے اس زمین کو دیکھ کر بارگاہ قدس میں اس کی آہیں جاتی ہیں. اللہ، یہ زمین بھی تو تھی، وہ بھی تیری زمین ہے. تو نے اسے پانی دے دیا، ٹیوب ویل کا پانی دے دیا، ندی نالے کا پانی دے دیا. تو میں بھی تیری مخلوق ہوں، میرے لیے کچھ نہیں. تو دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے تو بادلوں کو حکم ہوتا ہے کہ اسے بھی سیراب کر دو. وہ بنجر زمین، وہ اجڑی ہوئی زمین جس کی آہیں عرش الہی کو ہلا دیتی ہیں تو اس پر بارش ہو جاتی ہے، رحم آ جاتا ہے. ایک مثال. یا دوسری مثال، سخت سردیوں میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ٹنڈ منڈ ہو کر درخت رہ جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں. درختوں کی آہیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں. یا اللہ، ہم نے ٹھنڈی ہوا کا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے ہمیں بے لباس کر دیا، ہمارا لباس ختم کر دیا، پتے ختم کر دیے. جب درختوں کی آہیں عرش الہی کو ہلاتی ہیں تو پھر دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے اور ان درختوں کو حکم ہوتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میں موسم بہار بھیج رہا ہوں. اب موسم بہار آ رہا ہے. یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں کہ جب آہیں، زمین کی آہیں عرش کو ہلا دیتی ہے تو خدا کو رحم آ جاتا ہے. دوسری مثال دی ہے کہ درختوں کی آہیں عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، پھر درختوں پر رحم آتا ہے اور موسم بہار آ جاتا ہے. اس پر بات سنانا چاہتا ہوں. خدا کرے کہ میری باتیں آپ کو دل لگ جائیں. میں مقرر تو ہوں نہیں، وائز نہیں، کچھ باتیں عرض کر دیا کرتا ہوں جیسے آپ نے بلایا آگے ہوں. اسی طرح جیسے اجڑی زمین پر خدا کو رحم آیا، اجڑے درختوں پر خدا کو رحم آیا، میری اور تیری روح روئی کہ یا اللہ، تو نے درختوں پر رحم کر دیا، تو نے درختوں پر رحم کیا، بنجر زمین پر رحم کیا، میرے لیے کچھ نہیں ہے. میری تیری روح نے رو کر بارگاہ قدس میں جب عرض کی کہ یا اللہ، میری آبادی کا سامان، تو دریائے رحمت جوش میں آیا
اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تیرا سامان بھی کر رہا ہوں، حوصلہ کر۔ میری روح کے لیے، تیری روح کے لیے، اس بنجر زمین کے لیے سب سے پہلا بادل جو برسا وہ آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام برسے، عرصہ تک برسے، اور بڑی ساج دھج کے ساتھ برسے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ برسے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، سلام کیا۔ میں نے روح سے پوچھا کہ تو جو روئی تھی کہ تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب تو آدم علیہ السلام برس گئے ہیں، سال عرصہ برسے ہیں، اب تیری پیاس بجھ گئی؟ تو روح نے کہا سچ بات یہ ہے کہ پیاس بجھی نہیں، بڑی ہے۔ آدم برس گئے ہیں مگر میری روح، تیری روح کی پیاس نہیں بجھی۔ خدا کو پھر رحم آ گیا، پھر نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال برسے ہیں۔ 950 سال برسنے کے بعد پھر میں نے پوچھا روح سے کہ اب تو سیر ہوگی، تیری پیاس بجھ گئی؟ اس نے کہا سچ بات یہ ہے کہ پیاس بڑھ گئی ہے، بجھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ میری روح کیا شے ہے، تیری روح کیا شے ہے۔ 950 سال تبلیغ ہوئی ہے اور اس کی پیاس نہیں بجھی۔ غرض ایک ایک وقت کی بچت کے لیے کہہ رہا ہوں، 1,24,000 بادل میری تیری روح پر برسے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 یا کم و بیش، یہ سارے بادل خوب برسے، گج کر برسے، بڑے ٹھاٹھدار شاندار برسات کے ساتھ برسے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام برسے ہیں مگر میری روح مطمئن نہیں ہوئی۔ داؤد علیہ السلام میری روح تیری روح پر برسے ہیں۔ ان کے برسنے کا عالم یہ ہے کہ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کہتے ہیں تو دریا کا ہر قطرہ اللہ کہہ دیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے برسنے کا عالم یہ ہے، اگر کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کہتے ہیں تو درخت کا ہر پتا اللہ کہہ دیتا ہے۔ بڑی شاندار برسات تھی۔ سلیمان علیہ السلام برسے ہیں اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ برسے ہیں، جن کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، اور 6,000 جن ہر وقت تخت پر نوکر رہتے ہیں۔ یہ بھی میری روح نے دیکھا، تیری روح نے بھی دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام خوب برسے ہیں، ان پر آگ گلزار ہوئی ہے۔ اب میں نے پوچھا ابراہیم کے برسنے کے بعد پھر روح سے پوچھا کہ اب تیرا کیا حال ہے، تجھے سکون ہوا؟ تو روح نے رو کر کہا کہ سچ بات یہ ہے کہ میری پیاس بڑھ گئی ہے، میں کسی اور بادل کی تلاش میں ہوں، میں کسی اور ابر کرم کی تلاش میں ہوں۔ یہ سارے بادل جو مجھ پر برسے ہیں 1,24,000 یا کم و بیش، وہ ابر کرم ہیں، وہ بادل ہیں، برسات ان کی ٹھیک ہے مگر میں نہیں سیر ہوئی۔ پھر روح کی آہیں عرش الہی تک پہنچی، پھر خدا کو رحم آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خوب برسے، فرعون کی بربادی ہوئی، میری روح پھر بھی سیر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کھایا اور تیری اور میری روح پر، 19 والوں کی روح پر، رنالہ والوں کی روح پر، سہیوال والوں کی روح پر، گجرا شیو والوں کی روح پر، اور پاکستان اور کائنات کی روحوں پر پھر رحم کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے برسے نا، بڑی سج دھج سے برسے ہیں۔ میری روح پر، تیری روح پر عیسیٰ علیہ السلام برسے، مردے سے کہتے ہیں کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ برسات معمولی تو نہیں تھی۔ مادرزاد جو ماں کے پیٹ سے بچہ اندھا پیدا ہوا ہے، جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بینائی آ جاتی ہے۔ یہ برسات کا انداز تھا۔ اور کوڑی کو شفا، جس کا علاج ہے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ہیں اور کوڑی کو شفا ہو جاتی ہے۔ یہ برسات کا انداز ہے۔ اب یہ ساری صورتیں، مردے کا اٹھنا بھی میری روح نے دیکھا، کوڑیوں کا بچنا بھی میری روح نے دیکھا، اندھوں کا نبینوں کا دیکھا جانا بھی میری روح نے دیکھا، مگر سیر پھر بھی نہیں ہوئی۔
پھر راہیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں. جو بات نتیجے کی اب سنا رہا ہوں. 1,24,000 یا کم و بیش بادل خوب برسے, ٹک کر برسے, پھب کر برسے, جم کر برسے, گڑ کر برسے, موسلا دھار برسے, موسلا دھار برسے, مگر روح مطمئن نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام برس کر چلے گئے. پھر روح نے کہا اللہ میری پیاس تو نہیں بجھی. بارگاہ قدس حکم ہوا اچھا اب میں آخری بادل بھیجتا ہوں, اب میں دیکھوں گا کہ تو سیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری ابر کرم آیا. آخری ابر کرم کون ہے؟ وہ تیرے اور میرے ایمان کا مالک مصطفیٰ ہے. یہ بادل تھا. بلکہ یوں کہیں کہ جتنے بادل 1,24,000 آئے ہیں نا, وہ آپ اس بادل کی, اس ابر کرم کی عزت کے لیے ہی آئے ہیں, اور اس بادل کی عظمت کے پیش نظر آئے ہیں, اور انہیں یہ عظمت برسنے کی ملی ہے تو اس بادل کا صدقہ ملی ہے. محبوب آ گئے. 12 ربیع الاول, آپ نے میلاد شریف کا جیسے اسی مناسبت سے باتیں یاد آ رہی ہیں. ابر کرم ربیع الاول شریف میں یہ بادل برسا ہے. اب بادل بنجر زمین پر برستا ہے, اجڑی زمین پر برسات, ویران درختوں پر برسات. میرے اور تیرے دین و ایمان کے آقا مصطفیٰ برسے ہیں تو وہ بھی اجڑی زمین پر ہی برسے ہیں, برباد زمین پر برسے ہیں. کون جانتا تھا حلیمہ سعدیہ کو؟ کسی کو پتا نہیں تھا. آج پکی کے بچے کو پوچھیں کہ اماں کو حضور کو دودھ کس نے پلایا, وہ بھی کہے گا حلیمہ سعدیہ. مگر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی عالم سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کس نے پلایا تو شاید وہ بھی کہنا بتا سکے. برسات کی بات کر رہا ہوں کہ بجلی اجڑی زمین پر, بنجر زمین پر محبوب برستے ہیں, اور وہ حلیمہ سعدیہ کا گھر ہے. کون جانتا تھا حلیمہ سعدیہ کو؟ مگر جب محبوب کے قطرے بارش کے حلیمہ سعدیہ پر پڑے ہیں تو کائنات میں گڈی چڑھ گئی, کائنات میں گڈی چڑھ گئی. آپ کو جب لینے آئی ہیں حلیمہ سعدیہ حضور کو مکہ پاک میں, بہت سی دائیاں آئی تھی, انہوں نے امیروں کے بچے لے لیے تھے, اور محبوب پاک اس ابر کرم کی طرف توجہ نہ کی. اس ابر کرم کی طرف کیوں نہ آئی؟ کہ وہ تو یتیم ہے, وہ تو یتیم ہے, اور ہمیں کوئی معاوضہ اچھا نہیں ملے گا. مصطفیٰ کو یتیم سمجھ کر مکہ کی دائیاں چھوڑ کر چلی گئی. آخر میں حلیمہ آئی ہیں, اب ان پر برستا ہے ابر کرم. حلیمہ آئی ہیں, آ کر اماں جی سے کہتی ہیں کہ میں آئی ہوں بچہ لینے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مقدر تھا حلیمہ سعدیہ کا کہ برسات ایسی ہوئی ہے, دادا نے حلیمہ سعدیہ کو محبوب دے دیے کہ لو یہ بچہ ہے سنبھالے. آسمان کے فرشتے, اب میرا ذوق کہہ رہا ہے کہ جب اس ابر کرم نے نظر کرم حلیمہ پر کی ہے تو آسمان کے فرشتے بھی دنگ ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور سارے حلیمہ کو مرحبا کہتے ہوں گے. حلیمہ تجھے مبارک ہو کہ کائنات کا شہنشاہ تیری گود میں آ گیا. اب میں نے قدرت نے بہت سا موقع دیا کچھ کتابیں لکھنے کا. ایک سیرت کی کتاب لکھی جلوہ جانا, 4 حصوں میں ہزاروں صفحات پر ہے. جب یہ عنوان آیا تو میں نے دیکھا کتابوں میں بڑے بڑے علماء, اور ان علماء نے کتابیں لکھی جن کی ہوا کو بھی میں نہیں پہنچ سکتا. مجھ سے 500 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 700 سال پہلے بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے فقیہ, انہوں نے سیرت پر کتابیں لکھی. اب یہ جو بات آپ کو سنا رہا ہوں, جب اس پر آئے تو سب نے کہا کہ وہ حلیمہ, وہ دائیاں مصطفیٰ کو چھوڑ کر چلی گئیں چونکہ انہوں نے سمجھا کہ یہ یتیم ہے, یہ یتیم ہے, غریب ہے, ہمیں کوئی اجر نہیں مل سکے گا, معاوضہ نہیں مل سکے گا. مجھے یہ بات ان محدثین کی پسند نہیں آئی. پتہ نہیں آپ میری بات کو پسند کریں یا نہ کریں.
جلیل القدر لوگوں نے لکھا، آپ کے محدثین نے کہا، لوگوں نے کہا کہ یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی. میں نے یہ نہیں بات لکھی، میں نے کہا نہیں، انہوں نے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، مصطفیٰ نے ان کو چھوڑ دیا تھا. محبوب نے ان کو پسند نہیں کیا تھا، اس لیے نہیں. اور چونکہ برسنا حلیمہ ساتھیہ پر تھا، چھینٹے حلیمہ پر پڑ رہے تھے، اس لیے ابر کرم نے انہیں اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا. اور جب لے کر چلی ہیں اماں، اونٹنی تو وہی تھی کمزور سی، مریم سی اونٹنی ہے، کمزور سی اونٹنی ہے، مگر دائیوں سے آگے نکل گئی. جن کی اونٹنیاں جانور بڑے تیز تھے، دوڑ رہے تھے، آگے نکل گئی. انہوں نے خواتین نے دیکھا کہ یہ اماں حلیمہ جا رہی ہے، اس کی اونٹنی تو مریم تھی، تو اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ تو خواتین نے کہا اماں، پھوپھی، خالہ، باجی، یہ بتائیں یہ آپ نے سواری کب خریدی؟ اتنی تیز سواری کب خریدی آپ نے اور کتنے کی خریدی؟ یہ تو بڑی تیز ہے، ہماری سواریوں کو کراس کر کے جا رہی ہے، کاٹ کر جا رہی ہے. اماں فرماتی نہیں، سواری تو ہے وہی، سوار بدلا ہوا ہے. سوار بدلا ہوا ہے. یہ محبوب کی برسات ہے، یہ ابر کرم برسا ہے. اور یہ ابر کرم برسات کی بات ہو رہی، برسا کتنا؟ 950 سال نہیں، 400 سال نہیں، 300 سال نہیں، 200 سال نہیں، 150 سال نہیں، صرف 63 سال. یہ ابر کرم جس کا ذکر کر رہا ہوں، یہ برسا کتنا عرصہ؟ صرف 63 سال، صدیوں نہیں برسا. مگر حیران ہوں کہ 63 سال میں مدینہ منورہ کا ڈیم پانی کا اتنا بھر گیا کہ آج تک ختم نہیں ہوا. وہ ڈیم 63 سال میں مدینہ رسول جو ڈیم بھرا ہے، وہ 1400 سال ہو گئے ہیں، اس کے پانی میں ذرا پر کمی نہیں آئی. اور پھر یہی نہیں ہے کہ اس سے پانی نکلا نہیں اس لیے کھڑ نہیں، اس سے بڑی بڑی نہریں نکلی. صدیقی نہر اس سے نکلی ہے، پانی پھر بھی کم نہیں. فاروقی نہر اس سے نکلی ہے، پانی پھر بھی کم نہیں. عثمانی نہر اس سے نکلی ہے، پانی پھر بھی کم نہیں. علوی نہر اس سے نکلی ہے، پانی پھر بھی کم نہیں. بلالی نہر اس سے نکلی ہے، پانی پھر بھی کم نہیں. صہیبی نہر اس سے نکلی ہے، پانی پھر بھی کم نہیں. 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ، یہ ساری نہریں ہیں جو اسی ڈیم سے نکلی ہیں. اور وہ نہریں بھی آج تک بھری ہوئی چل رہی ہیں اور ڈیم بھی بھرا ہوا ہے. نہ ڈیم میں کوئی نقصہ ہے، خرابی آئی ہے. آج ہمارے ڈیم کے تو اخبارات آپ پڑھتے ہیں، ہمارے ڈیموں کا دیا تک صاحب اس کی ایک تختہ خراب ہو گیا، دروازہ خراب ہو گیا، جس پر 17 کروڑ روپے لگیں گے، 50 کروڑ روپے لگیں گے. مگر وہ ڈیم، جس ڈیم کا نام مدینہ الرسول ہے، رحمت کا پانی اس میں اس وقت سے 1400 سال سے بھرا ہوا، مسلسل لبالب بھرا ہوا ہے. اور نہریں بھی لبالب بھری ہوئی نکلی ہیں، کمی پھر بھی نہیں آئی. اور یہ نہریں جن کا ذکر کر رہا ہوں، کیا یہ نہریں خشک ہو گئیں؟ ان نہروں سے بڑے چشمے نکلے. صدیقی نہر، علوی نہر، عثمانی نہر، بلالی نہر، صہیبی نہر، علوی نہر، ان سے چشمے نکلے. اور وہ کروڑوں چشمے نکلے جو آج تک لبالب بھرے ہوئے ہیں. کسی چشمے کا نام فرید الدین کا چشمہ ہے کوئی، کوئی حجویری چشمہ ہے، کوئی فرید الدین کا چشمہ ہے، کوئی غوث عبد القادر جیلانی کا چشمہ ہے، کوئی مجدد الفسانی کا چشمہ ہے، کوئی معین الدین اجمیری کا چشمہ ہے، کوئی نظام الدین دہلوی کا چشمہ ہے، کوئی قطب الدین بختیار کاکی کا چشمہ ہے. یہ چشموں کے نام ہیں جو اس وقت سے لے کر چل رہے ہیں. اور ہر سال لاکھوں آدمی سیراب ہوتے ہیں کہ چشمے پھر بھی ختم نہیں ہوئے. اور قیامت آئے 10 لاکھ سال کے بعد
قیامت بالفرضائے 10 لاکھ سال کے بعد یہ چشمے ابلتے رہیں گے، پانی دیتے رہیں گے، لوگ پیتے رہیں گے، کمی قطرے کی بھی نہیں ہوگی۔ بات یہ کر رہا تھا کہ ابر کرم، آخری ابر کرم آیا وہ برسا اور غریبوں پر برسا۔ اس ابر کرم کو غریبوں سے بڑا پیار ہے۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ میں بھی غریبوں کے پاس آیا ہوں۔ اس صبر کرم کو غریبوں سے بہت پیار ہے، غریبوں سے بڑی محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، ایک غریب درزی آیا حضور کی بارگاہ میں۔ باب لوالی میں اس کا ایک جگی تھی، معمولی سے کوٹھا، اس میں رہتا تھا، کپڑے سی کر 4 آنے کو گزارا کرتا تھا، بچوں کو پیٹ پالتا تھا۔ وہ آ کر کہتے بالکل غریب، پنجابی میں سے کہتے یہ ماں غریب، بالکل غریب تھا۔ وہ کہتے حضور وہی بولتا تھی فی بیتی یا رسول اللہ، اے ابر کرم میں چاہتا ہوں کبھی میرے گھر تو آئے۔ کبھی میرے گھر تو آئے تو حضور فرماتے آنا آتی کا کوئی بات نہیں، میں آؤں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حیران ہوا۔ اگلے دن مجھے فرمایا انس، وہ ایک غریب صحابی آیا تھا، خیاط درزی، وہ کہہ گیا تھا حضور میرے گھر میں غریب ہوں، حضور میں غریب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قدم میرے گھر آئے اور انس چلیں۔ انس فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت انس سے حدیث بات کیا، فرماتے ہیں حضور جب اس باب الاوالی میں اس کے گھر پہنچے، درزی نے دیکھا غریب نے، اس نے اپنا کاروبار چھوڑا، کھڑا ہو گیا، میرے گھر رسول اللہ کے قدم آ گئے، میرے گھر اللہ کی محبوب کے قدم آ گئے۔ بے بڑا مسلط ہے، ایک سادہ سا کپڑا بچھا دیا اور کائنات کے شہنشاہ اس کپڑے پر بیٹھ گئے۔ پھر اس غریب صحابی نے سادہ سی 1-2 روٹیاں لائیں، جو کی روٹی ہے یہ کوئی ہے، پیالے میں سالن دیا جس میں شوربہ تھا اور کدو کے ٹکڑے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ وہ قدم جن قدموں کو عرش چومنے کے لیے بے چین ہے، وہ قدم جن قدموں کو عرش چومنے کے لیے بے چین ہے، وہ قدم غریب درزی کے گھر آئے ہیں اور درزی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے گھر رسول اللہ آ گئے، پھولے نہیں سماتا۔ حضور علیہ السلام کے کھانے کو انس دیکھ کر فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ کتنا پیار سے کھا رہے ہیں۔ وہاں حضرت انس نے فرمایا کہ انس اب تو 10 سال زندہ رہے، 20 سال رہے، 50 سال رہے، جب تک تیری زندگی ہے اب تو نے کریلے نہیں کھانے، ٹنڈے نہیں کھانے، کدو ہی کھانا ہے۔ تو بس بات کر رہا ہوں غریبوں پر برسات کی، بنجر زمین پر بادل برستا ہے، یہ ابر کرم علیمہ سعدیہ پر بنجر زمین پر برسا اور کائنات کے شہنشاہ۔ بلال کو کون جانتا تھا؟ حبشی ہیں، سیاہ فام ہیں، حبش کے علاقے کے رہنے والے ہیں، کوئی پسند ہی نہیں کرتا، مگر جب اس ابر کرم کی اس آخری بادل کا چھینٹا بلال پر پڑا ہے تو وہی بلال ہیں جن حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمر فاروق خلیفۃ المسلمین، لاکھوں مربع زمین پر حکومت کرنے والا جرنیل، بہت بڑا جرنیل فاروق اعظم صحابہ میں بیٹھے ہیں اور یہ جس پر ابر کرم کا چھینٹا پڑا ہے بلال حبشی پر، وہ آئے ہیں جناب عمر فاروق خلیفہ ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جا سیدی بلال، میرا آقا بلال آ گیا ہے۔ اب صحابہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، بلال جناب فاروق کھڑے ہوئے، صحابہ بھی کھڑے ہوئے، تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جس پر چھینٹا پڑا ہے اس کی حضور ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ یہاں تو برسات، مکہ پاک میں تو برسات ہوئی، جن لوگوں پر چھینٹے پڑے ان کا مقام بڑھ گیا۔ ابو بکر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، صہیب ہیں، عمار ہیں، یاسر ہیں، بلال ہیں، یہ سارے صحابہ ہیں۔ ہجرت کی رات محبوب
جب مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں. ایک جھگی سے گزر ہوا, غریب ہمدردی کی بات کر رہا ہوں, ایک جھگی سے گزر ہوا, ٹوٹی پھوٹی سی جھگی ہے. یہ ام معبد کی جھگی تھی, اس کا تاریخوں میں واقعہ آتا ہے. ابن ہشام طبری نے وضاحت کے ساتھ لکھا, کائنات کے شہنشاہ کو, اس ابر کرم کو جن کا ذکر کر کے سکون محسوس کر رہا ہوں, آپ کو سنا رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں کہ میں آپ کو ابر کرم کی باتیں سنا رہا ہوں, میں بھی خوش ہو رہا ہوں. خدا کرے کہ آپ کو بھی اچھی لگیں, مجھے تو اچھی لگ رہی ہے سنانے میں. محبوب کرم جب اس جھگی سے گزرتے ہیں, غریب سی جھگی ہے, جھونپڑی ہے, اس مائی نے, بی بی نے, ام معبد نے کوئی مرونڈا رکھا ہوا ہے, کوئی ٹانگر رکھا ہوا ہے, کوئی پانی رکھا ہوا ہے, کوئی آنے جانے والے مسافروں کو کھلا پلا دیتی ہے. یہاں حضور پہنچے ہیں تو ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر اس سے پوچھو کہ پانی کا نظام ہے پینے کا, تو وہ کہتی جی میرے پاس نہیں ہے. اندر ایک بکری کھڑی تھی, اس ام معبد کے کوٹھے میں, جھگی میں, دلان میں ایک بکری کھڑی تھی جو مریل سی بکری ہے, کمزور سی بکری ہے. ابر کرم نے اس بکری کو دیکھا اور ابو بکر سے فرمایا کہ یہ کہتی ہے میرے پاس پانی نہیں ہے, تو اسے کہو کہ ہم تیری بکری سے دودھ نکال لیں. تو وہ بڑا حیران ہوئی, وہ کہتی ہے جی یہ بکری تو میرا شوہر ابو معبد, وہ لے نہیں کہ چل نہیں سکتی, اس کے تھڑوں میں تو دودھ کا قطرہ بھی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس سے کہو اجازت تو دے, اس کا دودھ دینا نہ دینا تو دوسری بات ہے, دیتی ہے میں دودھ یا نہیں دیتی, تھڑے میں دودھ ہے یا نہیں ہے یہ دوسری بات ہے, تو بکری کی مالک ہے, بتا اجازت تو دے دے. ابو بکر صدیق فرماتے کہ بیوی جی اجازت تو دو نا. تو ان کا بھائی مجھے کیا اعتراض ہے, کہ برسات کی بات کر رہا ہوں کہ برسات کیسے انداز ہیں برسات کے, کیسے انداز ہیں, طریقے ہیں برسات کے. تو اس نے کہا جی اجازت ہے. حضور اندر آ گئے, اس بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا, تھڑوں میں دودھ بھر گیا. ابو بکر سے فرمایا کہ اسے دودھ نکالو, دو. ام معبد سے کہا کہ بیوی جی کو برتن, وہ برتن لائیں, وہ برتن بھر گیا. دوسرا بیوی جی کو اور برتن ہے تو وہ بھی دے دیں, دودھ زیادہ ہے تھڑوں میں, وہ بھی بھر گیا. بیوی جی آپ کے گھر میں کوئی اور ہے تو وہ بھی لے آئیں, یہ بھی بھر گیا ہے. ایک ایک برتن بیوی جی لا رہے ہیں ام معبد, اور وہ بھرے جا رہے ہیں. میں نے بھی یہ بات لکھی, میں نے یہ ساتھ آگے لکھا ہے کہ یہ کیا بات ہے, بکری کے تھڑوں میں ایک شیر نہ سی, دودھ 2 سیر ہو گیا, 3 سیر ہو گیا, کہ برتن پہ برتن بھرے جا رہے ہیں. محسوس یوں ہوتا ہے کہ کائنات کے شہنشاہ نے, ابر کرم نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا تھا. اب حضور نے فرمایا, ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ دودھ گرم ہے, اس میں پانی ڈالو, کچی لسی بنا لو. دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو کائنات کے شہنشاہ نے دودھ پیا, اور ابو بکر سے فرمایا کہ تم بھی پی لو, اور بچا ہوا تو فرمایا اس بی بی کو بھی پلا دو. اب وہ بی بی کیا نہیں, دودھ کا پینا تھا برسات کا انداز ہے, برسات کا انداز ہے کہ بس کیسے رہی ہے بس. بی بی نے پیا, دنیا بدل گئی, نظام بدل گیا. سرکار نے تو آگے جا کر برسنا ہے نا, ابھی مدینے میں جا کر برسات کرنا ہے. چلے تو اس نے دامن پکڑ دیا ام معبد نے, کہنے کی خدا کے لیے مجھے بھی کلمہ پڑھاتے جائیں. کائنات کے شہنشاہ نے کلمہ پڑھا دیا, چلے گئے. برسات بادل آتے جاتے ہیں, کبھی ادھر آ گیا, کبھی ادھر آ گیا, کبھی ادھر آ گیا. اور حضور پاک علیہ السلام مکہ پاک میں برسے ہیں, اور اس برسات کا اثر مکہ پاک کے اندر جو برسات ہوئی
اس کا اثر یہ ہوا کہ کعبہ کو عظمت مل گئی. آپ جانتے ہیں کہ حضور تشریف لائے ہیں تو کعبہ کے اندر بت تھے رکھے ہوئے، لات منات عزا کے بت تھے، اور مشرک آ کر بتوں کی پرستش کرتے تھے. کعبہ بت خانہ بنا ہوا تھا. کعبہ شریف خدا کا گھر ہے مگر اس میں بت ہیں. کائنات کے شہنشاہ نے علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ علی ان بتوں کو گراؤ، ہٹاؤ. فرمایا کہ علی میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ اور بت اتار دو. عرض کیا رسول اللہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے کندھوں پر سوار ہوں. حضور نے فرمایا نہیں، میں نبی ہوں، تو ولی ہے، میں تیرا بوجھ اٹھا لوں گا، تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اس لیے تو چڑھ جا. اس برسات کا، اس ابر کرم کی برسات کا، موسلا دھار برسات کا یہ عالم تھا کہ کعبہ مرکز بن گیا. بت نکل گئے. آج کعبہ کی چمک دمک پوری کائنات میں ہے. اب حضور تو ام معبد کے گھر سے بکری پر کرم فرمایا، برسات ہو گئی. ام معبد پر برسات ہو گئی. سرکار تشریف لے گئے. شام کو آیا ابو معبد، اس بی بی کا میاں شوہر، ریوڑ لے کر آیا، بکریاں لے کر آیا. آ کر دیکھا تو گھر میں خوشبو ہی خوشبو ہے، عجیب مہک ہے. حیران ہوا کہ ہم تو ہیں غریب اور یہ مہک کیسی ہے. جب دیکھا تو گھر میں برتن بھرے ہوئے ہیں دودھ کے. ایک برتن بھرا ہوا ہے، دوسرا بھی بھرا ہوا ہے، تیسرا بھی. ام معبد سے کہا ام معبد یہ کیا معاملہ ہے، خوشبو کیسی آئی، کہاں سے آئی؟ تو روئی ام معبد. کہتے کیا بتاؤں کیسی خوشبو ہے. نا رو پھر لینا، پہلے بتاؤ سے ہوا کیا ہے. تو اس نے یہ کہا ابھی آئے تھے ایک دلربا. ابو معبد کیا بتاؤں، ابھی آئے تھے ایک دلربا جو جمال اپنا دکھا گئے. ابھی آئے تھے ایک دلربا جو جمال اپنا دکھا گئے. یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے. ابھی آئے تھے ایک دلربا. برسات ہے، ابر کرم آیا تھا اور خوب گرجا ہے اور خوب برسا ہے. ابھی آئے تھے ایک دلربا، ابھی آئے تھے ایک دلربا جو جمال اپنا دکھا گئے. یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے. یا تو یہ کہا ہوگا اور یا یہ کہا ہوگا تھوڑی دیر ہوئی کایا کالیاں زلفاں والا. یا وہ کہا ہوگا یہ کہا ہوگا تھوڑی دیر ہوئی کایا کالیاں زلفاں والا. ایک دو گھڑیاں ایتھے بیٹھا کر گیا نور اجالا. تو محبوب پاک علیہ السلام برسات ہے. بنجر زمین پر صرف 63 سال برسے ہیں اور ندیاں چل رہی ہیں، نہریں چل رہی ہیں. اب محبوب برسنے کے لیے آ گئے ہیں. اب آخری ابر کرم. میں نے اب روح سے پوچھا کہ اب بتا تو نے آدم کا برسنا دیکھا، 1,24,000 یہ کم و بیش بادل تجھ پر برسے، تیری پیاس نہیں بجھی. اب بتا نا پیاس بجھی ہے یا نہیں؟ روح نے کہا اب کیا پوچھتے ہو، اب پیاس بجھنے کی تو بات دور کی ہے. اب تو کوئی ڈیم مدینہ تو رسول کا نام لے لیتا ہے تو میں سیر ہو جاتی ہوں. ڈیم کا نام لے لے میری پیاس بجھ جاتی ہے. کوئی نہر کا نام لے لے کہ یہ صدیقی نہر ہے، فاروقی نہر ہے، عثمانی نہر ہے، بلالی نہر ہے، میں تو پھر بھی سیر ہو جاتی ہوں. محبوب برسنے کے لیے آئے ہیں.
راستہ میں بھی برسات رہی ہے. مدینہ منورہ میں پہنچے لوگوں کو پتا تھا کہ محبوب آ رہے ہیں ہجرت کر کے. ایماندار مسلمان بھی استقبال کے لیے آئے اور یہودی بھی آئے. اس صبر کرم کی برسات چڑھی دیکھنے کے لیے, بارش کو دیکھنے کے لیے یہودی بھی آئے, عیسائی بھی آئے. وہ کیوں آئے؟ یہودی عیسائی کیوں آئے؟ وہ اس لیے آئے کہ تورات, انجیل, زبور نے یہ بتایا تھا کہ آخر زمان رسول یہاں آئے گا, اس کی یہ نشانیاں ہیں. تو وہ نشانیاں دیکھنے آئے تھے کہ کیا یہ وہی ہے. لوگ درختوں پر چڑھے ہوئے ہیں, چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں, بچیاں نغمے گا رہی ہیں. ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اور عربی میں پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. عربی میں کہہ رہی ہیں پر 14ویں کا چاند چڑھ گیا. 14ویں کے بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو. پہلے دن چاند کو ہلال کہتے ہیں, پہلے دن کا چاند ہے اسے عربی میں ہلال کہتے ہیں. اور اس کے بعد چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں. اور جب پورے آب و تاب کے ساتھ سمجھے تو اسے بدر کہتے ہیں. تو بچیاں کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا, 14ویں کا چاند ہم پر چڑھ گیا ہے کہ محبوب آ گئے. اور صحابہ کرام مدینہ پاک میں رہنے والے, انہوں نے کمرے سجائے ہوئے ہیں, بیٹھیاں سجائی ہوئے ہیں, بستر لگائے ہوئے ہیں, دودھ رکھا ہے, پنیر رکھا ہے, کھانے کا سامان ہے. اونٹنی پر محبوب سوار ہے, اپنے گھر اونٹنی پر ہے. اور یہ اونٹنی 14 مقامات پر صحابہ نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہے کہ حضور میرے کھا رہا ہے, حضور میرے کھا رہا ہے. تو کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں اترکوہا انہا مامورا, چھوڑو یار میری اونٹنی کو چھوڑ دو, جہاں اسے حکم دیا گیا وہاں بیٹھ جائے گی, جہاں اسے حکم دیا گیا وہاں بیٹھ جائے گی. اب کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب اونٹنی کو حکم کس نے دیا بیٹھنے کا, تو یا تو یہ مانا ہے کہ اس اونٹنی کو خدا نے حکم دیا ہے بیٹھنے کا, اور خدا نے حکم دیا اور اونٹنی سمجھ گئی خدا کے حکم کو. اگر یہ اعتراض ہو کہ صاحب جانور کیسے خدا کے حکم کو سمجھ جائیں, تو نہ کیسے سمجھیں, کائنات ساری سمجھ رہی ہے, پتھر سمجھ رہے ہیں, درخت سمجھ رہے ہیں, جانور سمجھ رہے ہیں. اونٹ نے بھی سمجھ لیا کہ خدا کا حکم ہے مجھے چلنے کا, جہاں حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی. اگر یہ بات نہ آئے ذہن میں تو پھر یہ تو مانو کہ سمجھ اس لیے گئی ہوں گی کہ اس پر سوار ساری کائنات کا پڑا ہوا ہے, اور اس ساری کائنات کے لکھے پڑے انسان کی برکت سے یہ اونٹنی سمجھ گئی ہے. اگر یہ بھی بات کسی کے ذہن میں رہا کہ صاحب یہ کیا بات ہے, صرف محبت کی باتیں ہیں, سرکار کے کمارات کیسے اونٹنی کو پتہ چل گیا, تو پھر کم از کم تیسری بات یہ تو ماننی ہوگی کہ اونٹنی کی مہار کو نوکر نے, جبریل نے پکڑا ہوا ہے. جبریل نوکر کی حیثیت سے, خادم کی حیثیت سے, جبریل غلام کی حیثیت سے اونٹنے کی مہار پکڑی اور گلیاں بھگا رہے ہیں, گلیاں کاٹ رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس اونٹنی, قصوہ نام ہے اس اونٹنی پاک کا, جہاں مسجد نبوی شریف ہے یہاں آ کر بیٹھ گئی, یہاں آ کر بیٹھ گئی. اب لوگ سارے انتظام دروازے کھلے ہیں کہ میرے گھر آئیں گے, میرے گھر آئیں گے, میرے گھر آئیں گے, مگر قربان جائیں محبوب پاک علیہ السلام اتر کر کھلے دروازوں میں نہیں جاتے. غریب نوازی کی بات سنا, کھلے دروازوں میں نہیں جاتے, بند دروازے پر جاتے ہیں. دروازہ بند ہے.
دروازے پر دستک دی ہے، اندر سے آواز آتی ہے دستک دینے والے دستک نہ دے، ہم محروم القسمت لوگ ہیں، ہمارا مقدر خراب ہے، آج مدینے میں بہار آئی ہوئی ہے اور ہم نہیں جا سکے، پریشان نہ کر، دستک پھر ہوئی، ہماری قسمت سو گئی۔ غیب سے ابن ہشام لکھتے ہیں غیب سے آواز آتی ہے، اور یہ کون تھے؟ یہ ابو ایوب انصاری تھے، یہ غریب تھے، یہ ابو ایوب انصاری تھے۔ تھوڑا سا پیچھے 1000 سال پہلے آج سے حضور پاک علیہ السلام کی مدینہ منورہ جلوہ گر ہونے سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا، اسے تبا اول کہتے تھے، تبا اول ہمجری، وہ اسلام کے خلاف تھا، کعبہ شریف کا دشمن تھا۔ اس نے اپنی فوج لی کہ میں جا کر کعبہ کو شہید کرتا ہوں۔ 1000 سال پہلے جب وہ یہاں پہنچا اس زمین میں، اس وقت اس زمین کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ جب وہ یثرب میں پہنچا، اس کے ساتھ علماء تھے، ایک دن یا 2 دن ٹھہرا، پھر اس نے کہا کہ چلو چلیں کعبہ کو گرانے کے لیے، اور شدید آگ طوفان آیا، آندھی آئی، تو کہنے لگا علماء سے کہ یہ کیوں ہے؟ علماء نے کہا کہ تو نے کعبہ کو گرانے کا جو منصوبہ بنایا وہ ختم کر دے، آندھی رک جائے گی۔ اس نے وہ ارادہ ختم کیا کعبہ شریف کے شہید کرنے کا، آندھی رک گئی۔ تو علماء سے کہا کہ کیا معاملہ کیا ہے، چلے؟ اس نے کہا علماء کہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ بھی تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ تورات انجیل کے علماء نے کہا کہ جس آخر الزمان رسول کا ذکر تورات نے کیا ہے، انجیل نے کیا ہے، زبور نے کیا ہے، اس رسول کی خوشبو اس زمین سے آ رہی ہے، تو وہ آئیں گے یہاں۔ علماء کہتے ہیں وہ یہاں آئیں گے، ہم ان کی زیارت کر کے پھر جائیں گے۔ دبا کہتا ہے خدا کا خوف کرو، پتہ نہیں وہ 10 سال کو آئے، 20 سال کو آئے، 100 سال کو آئے، تو تمہاری زندگی اتنی ہوگی یا نہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ ان علماء نے کہا کہ بادشاہ کوئی بات نہیں، وہ آئے 100 سال کو، وہ آئے 200 سال کو، وہ جب آئے گا ہم یہاں رہیں گے، مر جائیں گے تو قبریں ہماری زمین میں ہوگی، کیونکہ اس رسول نے اس زمین میں آنا ہے، اس لیے ان کے قدموں کی مٹی قبروں پر پڑ جائے گی، ہمارا کھاتا پھر بھی پورا ہو جائے گا۔ پھر اس نے ایک خط لکھا حضور کو، اس خط کا ذکر علماء نے کیا ہے کہ حضور قیامت کے دن تبا ہمری کو بھول نہ جانا، اپنے دامن رحمت میں پناہ دینا اور مجھے اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ وہ خط اس بڑے عالم کو دیا کہ اگر تیری زندگی میں آ جائے تو یہ خط دینا، اگر نہ آئے تو پھر تو اپنے بیٹے کو دینا، اس کی زندگی میں آ جائے وہ دے۔ وہ خط چلتا چلتا ابو ایوب انصاری کے پاس آیا تھا، اور 1000 سال وہ خط چلا۔ اب حضور نے دستک دی ابو ایوب انصاری کے غریب کے مکان پر۔ ابو ایوب فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھئی دروازہ نہ کھٹکھٹا، ہماری قسمت سو گئی، مقدر خراب ہو گئے، آج مدینہ منورہ میں بہار آئی ہے اور ہم محروم ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے، ابو ایوب اٹھو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ قسمت سو گئی، نہیں ہے، اٹھو دیکھو قسمت کے جگانے والے تو چل کر دروازے پر آ گئے ہیں۔ تمہاری قسمت کو بیدار کرنے والے تو تمہارے دروازے پر ہیں۔ دونوں میاں بیوی رو رہے ہیں، ڈھائیں مار رہے ہیں، آئے ہیں، دروازہ کھلا ہے تو حضور کی زیارت ہوئی۔ اب یہ بارش پہلے دن بارش ہو رہی ہے جو یثرب کو مدینہ بنا رہی ہے۔
اس ابر کرم نے یثرب کو مدینہ بنایا ہے آج. موسلادھار بارش رحمت کی، لوگ حیران ہیں. حضور سب سے پہلے فرماتے ہیں السلام علیکم یا ابا ایوب، ابو ایوب السلام علیکم. دوسری بات جو فرماتے ہیں، فرماتے ہاتھ کتابی، یار میرا وہ خط تو دے دے تیرے پاس ہے. وہ خط 1000 سال پہلے. اندازہ کریں نبوت کی نگاہ کتنی طاقتور ہے کہ محبوب کی نگاہ نے 1000 سال پہلے خط کو جو ان کا تھا ابو یوسف نے لیے مطالبہ کیا. تو آج بارش ہو رہی ہے ابر کرم مدینہ، آج یثرب مدینہ بن رہا ہے. اور یثرب اس بارش نے یثرب کی دنیا کیسے بدلی. یثرب وہ یہ ایک مدینہ منورہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں پاک شہر کا، یہ کوئی 1000 سال کا نہیں ہے، یہ 2000 سال کا نہیں ہے، 1600 سال کا نہیں ہے، 3000 سال کا نہیں ہے. اس کی تاریخ یہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی ہے اور لوگ جو ایماندار تھے اترے ہیں، ان میں آپ کا ایک بیٹا یثرب تھا. اس یثرب نے اس بستی کو بنایا تھا اور نام یثرب رکھا تھا. یہ اس کی تاریخ ہے ہزاروں سال کی. مگر اس کی حالت یہ تھی کہ اس بستی کے اندر ایک بیماری تھی. لوگ اس بستی سے نفرت کرتے تھے کہ اس کے اندر وہ بیماری ہے. شام کو راستہ اس وقت بھی اسی بستی سے جاتا تھا اور آج بھی مدینہ منورہ سے راستہ جاتا ہے. سبحان اللہ. آج بھی جاتا ہے. اس وقت لوگ 10 میل 20 میل 50 میل دور سے گزرتے تھے کہ یار یثرب کے اندر بیماری ہے اور وہ بیماری بندے کو مار دیتی ہے، قبر تک پہنچا دیتی ہے. اس وقت یہ حالت تھی. مگر جب اس یثرب کی آہیں عرش الہی تک پہنچی کہ لوگ نفرت کر رہے ہیں تو ابر بہار آ گیا. اس کے یثرب کے مقدر کو بدلنے کے لیے ابر کرم آیا. آج برس رہا ہے ابر کرم، یثرب کو مدینہ بنایا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم انہی دنوں میں جب برسات کے لیے محبوب جلوہ گر ہوئے ہیں، ابر کرم برسا ہے. ابو بکر صدیق کو بخار ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخار ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کو تکلیف ہے، بخار ہے. میرے آپ کی مانو جانو کے والی گھر سے چلتے ہیں اور ابو بکر کے گھر چلے گئے جہاں ابو بکر لیٹے ہوئے تھے. وہ کیسا حسین منظر ہوگا، کیسا پیارا منظر ہوگا جب ابو بکر کو پوچھنے کے لیے مصطفیٰ آ رہے ہوں گے. صدیق اکبر کے پاس آئے، بیمار ہیں، اور وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب فرمایا گا کہ بیٹے کیا حال ہے تیرا، بخار کا کیا حال ہے، سر درد کا کیا حال ہے، طبیعت کا کیا حال ہے، حوصلہ کرو، ابر کرو. یہ بھی برسات کا انداز ہے جو وہ بکر پر برس رہے ہیں. اسی دوران میں ایک بندہ مکہ شریف سے آ رہا تھا. آپ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں مکہ سے آ رہا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں تو نے راستہ میں کوئی بندہ آدمی جاتے دیکھا؟ اس نے کہا جی ایک عورت کو میں نے دیکھا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، گرد و غبار سے اٹھی ہوئی تھی اور پھٹا پرانا لباس تھا، باویلا کرتی جا رہی تھی، چیختی جا رہی تھی، بال نوچتی جا رہی تھی. تو آپ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں تو جانتا ہے وہ خاتون کون تھی جو اپنے بال نوچ رہی ہے، کپڑے پھاڑ رہی ہے، باویلا کر رہی ہے، وہ کون ہے؟ تو وہ مکے کا آدمی کہتا ہے جی مجھے پتا نہیں. حضور فرماتے ہیں وہ بیماری تھی جو یثرب میں پنجے ڈال کر صدیوں سے بیٹھی تھی، جس وجہ سے لوگ ڈر کر یثرب میں آتے نہیں تھے. میں نے آج پکڑ کر، آج برسات کے دن آج پکڑ کر میں نے اسے نکال دیا ہے. قیامت تک یہ بیماری نہیں آئے گی. میں
قیامت تک اور بیماریاں تو ہوں گی مگر یہ بیماری نہیں آئے گی. تو یہ یسرب کی قسمت کو ابر کرم نے بدلا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ وہ ذات ہے جو ابر کرم جو بادل برساتا ہے جس سے بنجر زمینیں سیراب ہو جاتی ہیں. آج وہ ابر کرم برسا ہے اور ڈیم بھی بھرا ہوا ہے, نہریں بھی بھری ہوئی چل رہی ہیں. بارش پانی کی ضرورت بادل کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب پانی نہ ہو. بارش کو لوگ اس وقت مانگتے ہیں جب پانی نہ ہو. تو جب پانی اتنا پانی ہے کہ ڈیم بھرے ہوئے ہیں, نہریں بھری ہوئی ہیں رحمت کی, اور قیامت آیا 20 لاکھ سال کو یہ رحمت کا پانی ختم نہیں ہوگا. اب کسی نئے بادل کی ضرورت کیا ہے کہ جو قادیان سے آ جائے. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ بادل نیا تو اور اس وقت چاہیے کہ جب پانی نہ ہو, جب پانی بھرا ہوا ہے, ڈیم بھرے ہوئے ہیں, نہریں چل رہی ہیں, چشمے ابل رہے ہیں. کسی قادیانی بادل کی ضرورت نہیں, کسی پاکستانی کی ضرورت نہیں, کسی افغانی کی ضرورت نہیں, کسی ملک سے کسی نبی کے وجود کی ضرورت ہی نہیں رہی, اس لیے کہ میں وہ آخر الزمان رسول ہوں. اب ایک آخری بات, آخر زمان کی بات یاد آ گئی. اس ختم نبوت سے ایک مجھے ایک واقعہ یاد آیا, وہ میں نے سنایا, راستہ میں ذکر ہو رہا تھا تو مجھے ابھی یاد آ گیا آپ کو سنانے کے لیے کہ یہ آخری بادل تھا. میں برطانیہ گیا, انگلینڈ, وہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا. اس جلسے کا نام تھا ختم نبوت کانفرنس. بس یہ آخری بات ذرا غور سے سن لیں. ختم نبوت کانفرنس تھی. اس میں علماء بڑے آئے تھے. اور چونکہ میں پاکستان سے گیا تھا, انہوں نے میرا نام سنا, مجھے بلا لیا, کہا کہ صدارت اس جلسے کی تو نے کرنا ہے. میں نے کہا یار بڑے بڑے عالم یہاں ہیں, میری ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے نہیں. پھر یہ سمجھو ایک بات اور آئی, وہاں کسی موقع پر اخباروں والے آئے, انہوں نے کہا کہ تو یہاں کیسے آیا ہے, انگلینڈ میں کیسے آئے, یہاں تو بڑے بڑے علماء موجود ہیں, بڑے بڑے مدرسے موجود ہیں, تو ہر سال یہاں آ جاتا ہے. یہ اخباری نمائندہ سب کہہ رہے ہیں تو ہر سال اتنی تکلیف کرتا ہے, ہر سال آ جاتا ہے, انگلینڈ کا چکر لگاتا ہے. کیا ہے تیرا یہاں کام, کیا ہے, کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار میں اپنا سودا لے کر آ جاتا ہوں. ان لوگوں کے پاس تو بڑے بڑے سٹور ہیں علماء کے پاس, اور بڑی بڑی دکانیں ہیں, سجا کر بیٹھے ہیں. میرے پاس نہ کوئی سٹور ہے یہاں انگلینڈ میں, نہ کوئی دکان ہے. میں اپنا سامان ریڑھی پر رکھ کر بازار میں لے آتا ہوں, اور وہ اتنا بکتا ہے میرا سامان. میرے سامان سے مراد عشق مصطفیٰ ہے. میرے پاس یہ کی سامان ہے اور وہ میں رکھ کر بازار میں رہتا ہوں. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ میرے آنے کی وجہ کہ میں یہاں آتا ہوں, میں نے کچھ پودے لگائے ہوئے ہیں, سال کے بعد دیکھتا ہوں کہیں وہ سوکھ تو نہیں گئے ہیں, پھر آ کر انہیں پانی دے جاتا ہوں, پھر آگے بڑھتے ہیں. مجھے انہوں نے ختم نبوت کانفرنس کے صدر بنا دیا. بیٹھا 3.5 گھنٹے تک جلسہ ہوا, بڑا بھرپور, ہزاروں کا اجتماع تھا, بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے. انہوں نے تقریر ختم نبوت کے عنوان پر بڑی کی. ابھی یاد اس لیے آ رہا ہے کہ میں آخری نبی, آخری بادل کی بات کر رہا ہوں, تو ختم نبوت آخری نبی ہے. جلسے کے اختتام پر اسٹیج سیکرٹری بڑا تیز تھا, کہنے لگے جی اب آخری جلسے کے آخر میں صدر جلسہ خطاب کریں گے. میں نے کہا کہ بھائی میرے لیے علماء نے کچھ چھوڑا نہیں ہے, میں تو ایک طالب علم ہوں, لکھا پڑھا نہیں ہوں, معمولی آدمی ہوں, میں کچھ نہیں تقریر کر سکتا. وہ کہنے لگا نہیں جی آپ کو کرنا ہوگا. وہ 2-4 اور علماء تھے, انہوں نے کہا نہیں جو کچھ آپ نے کہنا تھوڑا بہت کہہ دیں. اب میں مجبور ہو گیا, میں نے یہ بات جو آپ کو سنا رہا ہوں کہی.
میں نے کہا بس میری لیے تقریر سمجھیں، یہ ختم نبوت کا جلسہ ہے. ختم نبوت ایک بڑا منصب ہے. ختم نبوت ایک بہت بڑا روحانی منصب ہے. اگر میرا مقدر اچھا ہو، میرا نصیب اچھا ہو اور میری ملاقات ہو جائے ختم نبوت منصب سے، سبحان اللہ، اگر مقدر اچھا ہو، پاک اچھا ہو، نصیب اچھا ہو، اور یہ منصب جو ہے ختم نبوت کا روحانی مقام جو ہے، اس سے میری ملاقات ہو جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر اس منصب سے کہوں گا کہ ایک میرا سوال ہے، اس کا جواب تو دے دے. منصب کہے گا، منصب نبوت روحانی مقام کا، تیرا سوال کیا ہے؟ اب یہ کرنی تو میں نے تقریر تھی، لوگ حیران ہیں یہ کیا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا میں اس سے کہوں گا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اے منصب نبوت، تو نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، وہ بھی تو نے دیکھا، وہاں تو کیوں نہ رکا؟ 950 سال تک تبلیغ نوح علیہ السلام نے کی ہے، تو نے وہ دیکھی، تو وہاں کیوں نہیں رکا؟ اے منصب نبوت، تو نے داؤد علیہ السلام کو دیکھا کہ جو اللہ کہتے ہیں تو درخت کا ہر پتا اللہ کہہ دیتا ہے، ریت کا ہر ذرہ اللہ کہہ دیتا ہے، پانی کا ہر قطرہ اللہ کہہ دیتا ہے، تو وہاں کیوں نہیں رکا؟ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان پر آگ گلزار ہوئی ہے، تو وہاں کیوں نہیں ٹک گیا؟ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہاں بھی تیرا جی نہیں لگا. اے منصب نبوت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو نے سلیمان کا تخت دیکھا، اور وہ تخت جس پر 6000 جن ہر وقت رہتے ہیں، نوکری کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی، تو وہاں کیوں نہ ٹک گیا؟ پھر آگے 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 نہ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ میں منصب سے معافی بھی مانگ رہا ہوں، منصب نبوت سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگتا ہوں کہ میرے سوال کو اعتراض سمجھ کر کہیں ناراض نہ ہو جانا مجھ پر. میرا یہ سوال ہے کہ منصب نبوت، تو نے تخت سلیمان دیکھا ہے، وہاں نہیں جواب. موسیٰ کو دیکھا، وہاں تیرا جی نہیں لگا. میں حیران ہوں کہ تخت سلیمان کو تو نے چھوڑ دیا، اور جب تو آیا ہے آمنہ کے لال کی چکی پر تو وہاں جفا مار کر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ میری بات کو سمجھا رہی ہے؟ اے منصب نبوت، اے مقدس منصب نبوت، سلیمان کا تخت تجھے پسند نہیں آیا؟ اتنا بڑا تخت بادشاہ کا، ساری دنیا کی بادشاہت، اور جب آمنہ کے لال کی چگی پر آیا ہے تو چگی کو جفا ڈال لیا ہے، اور تو کہتا ہے قیامت ہے 10 لاکھ سال کو میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. کیوں ہے یہ کیوں ہے؟ یہ میرا سوال ہے. اب لوگوں نے، جیسے آپ ذوق لے رہے ہیں اس بات کا، وہاں انگلینڈ میں لوگوں نے اس بات کا بڑا ذوق لیا. اب سوال تو تھا، جواب کیا؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ مجھے جواب منصب نبوت کیا دے گا، مگر میرا خیال ہے کہ جواب مجھے یہ دے گا کہ تو ہے پاگل آدمی، کم علم آدمی، جاہل آدمی، تجھے پتہ نہیں. مجھ سے جو پوچھ رہا ہے کہ میں نے چگی پر جفا کیوں ڈالا اور تخت سلیمان کو کیوں چھوڑا، 1,24,000 انبیاء کے دروازوں کو آگے 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 کراس کرتے ہوئے آمنہ کے لال کی چوپڑی پر آیا ہوں، تو یہاں ڈٹ کر بیٹھ گیا ہوں. تجھے پتہ نہیں جب تک محبوب نہ ملے دروازے دیکھے جاتے ہیں. جب تک جب تک یار نہ ملے، جب تک یار نہ ملے، جب تک محبوب نہ ملے دروازے دیکھے جاتے ہیں. محبوب اگر کسی کروڑوں مکانوں میں محبوب نہیں ملتا تو وہ مکان نظر انداز ہے.
اگر محبوب جھکی میں مل گیا ہے تو وہی میرے لیے قابل ہے. میرا محبوب مجھے مل گیا ہے، اب میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. قیامت آئے 10 لاکھ سال میں یہیں بیٹھا ہوں. حضور آخری بادل ہیں، آخری ابر کرم ہے خدا ذوالجلال. اور اس ابر کرم کے چھینٹ یہ نہیں کہ اس وقت باقی بادل تو برس کر چلے گئے نا، یہ بادل برس کر گیا نہیں، یہ ہے، یہ برس کر گیا نہیں، یہ ہے. اور قیامت تک اس کی برسات رہے گی. کوئی قریب ہو. بصیری کہاں؟ یمن میں بصیری بیمار ہیں بصیری، اور محبوب مدینہ منورہ میں ہے. قصیدہ لکھا بصیری نے، قصیدہ بردہ شریف. آخر میں کی یا رسول اللہ میں بیمار ہوں. ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ تم بچ نہیں سکتا، بصیری تو بچ نہیں سکتا، تیری آخر مرض موت ہے. تو آخری اشعار لکھے، یاد مجھے نہیں رہ گئے. اور یہ شعر یمن میں جب کہے ہیں، ابر کرم کو رحم آیا مدینہ منورہ سے، محبوب اٹھے ہیں اور یمن میں بصیری کے گھر آ گئے. بصیری کے گھر آ گئے اور فرمایا بصیری وہ سناؤ نا قصیدہ کیا لکھا ہے. وہ قصیدہ بصیری رحمۃ اللہ سناتے ہیں. جب اس شعر پر آئے کہ یا رسول اللہ میری باری کب آئے گی، لاکھوں کو آپ نے نواز دیا، میری باری کب آئے گی؟ تو حضور نے ہاتھ پھیر دیا، وہ بیماری ختم ہو گئی، سو کو ٹھیک ہے. اور سرکار نے چادر عنایت کی اس لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف. تو ابر کرم یہ نہیں ہے کہ اب وہ برس کرتے رہے، وہ برس رہے ہیں، وہ برس رہا ہے. اور قیامت جب قیامت آئے گی وہ ابر کرم برستا رہے گا، برستا رہے گا. ایک بات اور چھوٹی سی یاد آ گئی. حبیب یمنی ایک بندہ تھا، بہت بڑا فاضل، لچھے دار تقریر کرتا تھا حضور کے دور میں. ابو جہل نے حبیب یمنی کو کہا کہ یار مکہ میں شرک پھیل رہا ہے، ہمارے بتوں کی توہین ہو رہی ہے، یہاں آ کر محمد نامی بندہ آیا ہے اور وہ لوگوں کو اپنے قریب کر رہا ہے، تو آ تقریر کر، لوگوں کو سمجھا. حبیب آ گیا اور ابو جہل سے کہا کہ مجھے اس بندے سے ملاؤ جس سے لوگ متاثر ہیں. حضور سے عرض کی کہ حضور تشریف لے آئے. اس نے کہا، حبیب نے کہا جی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کہنے لگا پھر کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ میں مان لوں. اب تم بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی چاند آسمان سے نیچے آ جائے، چاند شک ہو جائے، شک کے کمر ہو جائے، مان جاؤں گا میں. حضور صفا پر آئے، اشارہ فرمایا، چاند شک ہو گیا. آپ نے فرمایا اور دوسرا کیا؟ اس نے 2 باتیں کی. دوسرا کیا ہے؟ وہ کہتے جی یہ آپ بتائیں کہ میرا دوسرا سوال کیا ہے. حضور فرماتے ہیں تیرا دوسرا سوال یہ ہے برسات کا عالم. یمن میں تیری بچی ہے ایک لڑکی اور وہ پاؤں سے معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، مصیبت ہے تیرے لیے اور تو چاہتا ہے کہ وہ بچ جائے. تو کہتا جی ہاں ایمان لے آیا. جب مکہ سے ایمان لانے کے بعد حبیب یمنی مکہ سے یمن پہنچا، رات کو آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی بچی جو چل پھر نہیں سکتی، معذور بچی، ٹانگوں سے معذور، کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ بڑی خوشی خوشی دوڑتی آئی اور آ کر دروازہ کھول دیا. حبیب نے دیکھا کہ عجیب قصہ ہے. کہا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ تو چل نہیں سکتی تھی، تو نے آ کر دروازہ کیسے کھولا؟ ہوا کیا؟ اس نے کہا ہوا یہ ہے ابھی آئے تھے ایک دلربا جو جمال اپنا دکھا گئے، برسات ہے، ابھی آئے تھے ایک دلربا. بابا ابھی آئے تھے ایک دلربا جو جمال اپنا دکھا گئے. یہ مہک لہک تھی لباس میں، یہ مکان سارا بسا گئے. انہوں نے مجھے ہاتھ پھیرا ہے، مجھے صحت ہو گئی ہے. تو ابر کرم برس رہا ہے. اگرچہ
مدینہ منورہ میں پر ساتھ یہاں بھی ہے اور کائنات کے ہر خطہ میں ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ کرم فرماتا ہے تو آسمان سے بادل بارش عطا کرتا ہے، اس سے مردہ زمینوں کو فیض ہوتا ہے. یہ تھی میری چند ٹوٹی ٹوٹی باتیں جو عرض کر دی. آخری بات چونکہ حاضر ہو گیا ہوں، امید ہے میں اور آپ الحمدللہ سارے ایماندار ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سارے نماز پڑھتے ہوں گے. اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں، اگر امر کرم کی بارش کی باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں، تو میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ نمازیں شروع کر دیں. اگر آپ کچھ عزیز بیٹے بھی بیٹھے میرے پاس جو شکایتیں آتی ہیں، ماں باپ لے کر آتے ہیں، نوجوان بچے ماں باپ کے مستاق ہیں. بیٹوں ماں باپ کے ہاتھ چومو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کا فیض حاصل کرو. ماں نے تمہیں پالا پوسا جوان کیا. نماز پڑھو، فضول خرچی سے بچو. آج یہ تو کہتے ہیں کہ صاحب پیسے نہیں ہے، مہنگائی ہے، مگر فضول خرچی پرلے درجے کی ہے. یہ میری دو تین باتیں عام نصیحت کی ہیں. کفایت شاری کرو اپنے اخراجات میں، فضول خرچی سے بچو، ماں باپ کے ساتھ پیار کرو، عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. خدا جلال آپ کی اس محفل کو قبول کرے اور قیامت کے دن میرے آپ کے لیے نجات کا سامان بڑھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الہ العالمین الہ العالمین حضور پاک علیہ السلام کا اس محفل کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کہربار میں پہنچاؤ، انبیاء و مرسلین تک پہنچاؤ، صحابہ کرام تک پہنچاؤ، تابعین تک پہنچاؤ، تبع تابعین تک پہنچاؤ، اہل بیت کرام تک پہنچاؤ، چشتی قادری نقشبندی سہروردی صوفیہ تک پہنچاؤ. یہ عزیز بیٹے کیا نام ہے ان کا؟ عزیز بیٹے یوسف کے پیار کو قبول کر. اب تو راضی ہے یار، میں بیمار کی حیثیت میں تیری بات پر آئے. خدا کہے کہ میرا آنا تجھے محسوس ہو جائے. اللہ جتنے دوست آئے ہیں سب کے آنے کو قبول کر لے. جتنے قدم اٹھا کر آئے ہیں قدم قدم پر رحمتوں کا نزول ہو، قدم قدم پر تیرے فضل کی بارش ہو. اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیاں سکون میں بدل دے، ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، بیماریوں کو شفا میں بدل دے، قرضوں کو ادا میں بدل دے. عالم اسلام کی خیر ہو، ملت اسلامیہ کی خیر ہو، پاکستان کی خیر ہو. یا اللہ پاکستان کو قتل و غارت اور دہشت گردی کے واقعات سے بچا لے. یا اللہ اسے اسلام کا گہوارہ بنا دے، امن کا مرکز بنا دے، پاکستان کے دشمنوں کو ناکام کر دے. اے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو ناکام کر دے. اے اللہ عالم اسلام کے اندر اتحاد پیدا کر دے. اے خلاق کائنات شام کی خیر، عراق کی خیر، مصر کی خیر، سعودی کی خیر، پاکستان کی خیر، فلسطین کی خیر، ملت اسلامیہ کی خیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وعلی آلہ وسلم. اللہ اولاد عطا کر. اے اللہ بے اولادوں کو صالح اولاد، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. سرکار کی نگری میں انوار اترتے ہیں. سرکار کی نگری میں انوار اترتے ہیں. سرکار کی نگری میں انوار اترتے ہیں. اس شہر کے ذروں سے خورشید ابھرتے ہیں. اس شہر کے ذروں سے خورشید ابھرتے ہیں. سرکار کی نگری میں انوار اترتے ہیں. اس در کی عطاؤں نے دامن میرا بھر ڈالا.
دامن میرا بھر ڈالا، ہوتا ہے کرم ان کا، ہوتا ہے کرم ان کا، دن میرے گزرتے ہیں سرکار کی نگری میں، انوار اترتے ہیں۔ یہ آپ کا کوچہ ہے، اس کوچے کی گلیوں میں، یہ آپ کا کوچہ ہے، اس کوچے کی گلیوں میں، جھونکے بھی ہواؤں کے خاموش سے گزرتے ہیں، جھونکے بھی ہواؤں کے خاموشی سے گزرتے ہیں، سرکار کی نگری میں انوار